الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام میں سنا جائے، سنایا جائے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس بقیہ حدیث کا حصہ ہے جس کا آغاز ہم نے اس سے پہلے کے پروگرام میں کیا تھا، اور اس حدیث کا تعلق کتاب الحج یعنی حج کے احکام و مسائل کے سلسلے میں حج اور عمرہ کرنے والے شخص کے لیے میقات جن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے، شریعت طاہرہ نے ان میقات کی نشاندہی کی ہے، میری مراد میقات مکانی ہے، تو ان میقات کا ذکر۔ تو اس سلسلے میں حدیث کے جن الفاظ پر ہم نے توقف کیا تھا وہ الفاظ تھے فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اور اسی طرح اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے کرن منازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ ان کے راستے میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بقیہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے بھی جو بھی ان میقات میں سے کسی میقات سے گزرے حج اور عمرے کی نیت لے کر یا احرام باندھ کر، تو انہی میقات میں سے کسی ایک میقات سے گزرتے ہوئے وہ احرام باندھ لے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اہل اسلام میں سے، اہل ایمان میں سے، کہ جس کا گھر یا سکن جو ہے وہ میقات کے تو اندر ہو لیکن حرم سے باہر ہو۔ میں دوبارہ اس بات کا اعادہ کروں گا تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ مکہ اور میقات کے درمیان وہ کسی جگہ پر رہتا ہے، میقات اس سے باہر ہے، وہ میقات کے اندر ہے مکہ کی جانب، لیکن حرم سے باہر ہے، حرم کی حدود ہیں اپنی، مکہ شہر کے بالکل قریب قریب، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی حج اور عمرے کے لیے احرام باندھے گا۔ اس کا میقات وہی ہے، کیونکہ میقات کے لیے اس کو اپنا گھر چھوڑ کر میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی پہلے ہی میقات کے اندر رہتا ہے اور حرم کے قریب ہے۔ تو اس شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ شخص اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرمائی کہ جو اہل مکہ ہیں وہ بھی حج کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں میں سے ہی احرام باندھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی میقات کے اندر ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اہل مکہ ممکن ہے کہ وہ حرم کے اندر ہوں۔ اب حج کے لیے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں، لیکن حج کے علاوہ اگر انہوں نے بقیہ پورے سال کے کسی دن یا کسی وقت عمرے کی ادائیگی کی سعادت سے ہمکنار ہونا ہو، تو پھر وہ اہل مکہ جو ہیں وہ اتنا کریں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر ہل میں کسی بھی مقام یا کسی بھی مکے کی جانب جہاں ان کی رہائش کے قریب ترین ہل کا مقام ہے، یعنی حرم کی حدود سے باہر نکل کر، خاص طور پر جو دو مقامات ہیں، ایک تنعیم ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک
مقام جعرانہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ تو یہ دو مقام جو ہیں یہ اصل میں حرم سے باہر ہیں۔ تو اہل مکہ اگر عمرہ کی نیت یا ارادہ کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہل سے اپنا حرم کی حدود سے باہر نکل کر کسی بھی جانب سے احرام ہل میں کر کے احرام باندھ کر نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ مکہ میں آئیں۔ تو یہ حکم ہے مختصر لوگوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ میقات کے اندر رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ حرم سے باہر رہتے ہیں۔ مختصر سا حکم جو شریعت کی شکل اور صورت میں ہے، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ اس سلسلے میں جو مواقیت ذکر ہوئے ہیں ان کو آسانی کے لیے کسی نے ایک نظم کی شکل میں بھی شعر کی صورت میں پرو دیا ہے کہ ارق العراقی و یلملم الیمنی، یعنی جو ارق العراق، یہ ذات ارق جو ہے وہ کیا ہے، وہ اہل عراق کا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق بھی اہل عراق کے لیے مقرر کیا تھا، اور عقیق اصل میں پہاڑ کا نام ہے جو اس مقام کے قریب ہی ہے ذات ارق کے۔ تو و ارق العراق و یلملم الیمنی، ذات ارق جو ہے وہ عراق والوں کا ہے اور جو یلملم ہے وہ یمن کا ہے۔ اور وہ شام وجوہ، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ و بذی الحلیفۃ یحرم المدنی، ذی الحلیفہ کا جو مقام ہے اس میں جو مدنی شخص ہے مقیم یا مدینے سے گزر کر مکہ کی طرف جانے والا، وہ ذی الحلیفہ مقام پر احرام باندھے گا۔ والشام جحفۃ ان مررت بہا، شام کا جو یا شام والوں کا یا اہل مصر یا افریقی قرب و جوار کے لوگ ہیں سوڈان وغیرہ کے، وہ جب آئیں تو ان کے لیے جوفہ ہے، جس کے بارے میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ وہاں ایک راغب کی جگہ بھی ہے بڑی معروف۔ والشام جحفۃ ان مررت بہا، اہل شام کے لیے جوفہ میقات ہے اگر وہاں سے تیرا گزر ہو۔ ولأہل نجد قرن فاستبنی، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل ہے، یہ ایک ہی نظم میں چاروں کا جو میقات ان کا ذکر ہوا ہے۔ ارق العراق و یلملم الیمنی و بذی الحلیفۃ یحرم المدنی والشام جحفۃ ان مررت بہا ولأہل نجد قرن فاستبنی۔ تو ناظرین، یہ حدیث کا اختتام تھا جن کا تعلق حج اور عمرہ کے میقات زمانی اور مکانی سے تھا۔ اس پر ہم نے مختصر گفتگو کی ہے۔ آتے ہیں اسی جو باب کے الفاظ ہیں ان کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جو حدیث نمبر 735 ہے ہمارے پاس، 735، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ حدیث جو تھی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تھی، لیکن اسی باب کے تحت جس میں مواقیت کا ہی ذکر ہے اور بالکل انہی مواقیت کا ہی ذکر ہے، اور اس کی شہادت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی دیتے ہیں۔ گویا کہ توفیق ہے رحمۃ اللہ العالمین کی اس حدیث کی جلیل القدر صحابہ کی طرف سے، پہلے حضرت عبداللہ بن عباس اور اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفہ، یحلو، ہا جو ہے نا وہ آنکھوں والی ہے، دو ہا نہیں، احلّ، جیسے کہتے ہیں احل الہلال، چاند ظاہر ہو گیا، یا احل الشہر، یعنی قمری مہینہ جو ہے چاند کا مہینہ اس کا آغاز ہوا، یا احل الناس الہلال، احل الناس الہلال، یا یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے جب وہ چاند دیکھتے ہیں پہلی تاریخ کا مہینے کے آغاز کا جو قمری مہینہ ہوتا ہے اسلامی مہینہ، تو اس وقت جو وہ آواز دیتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے احل الناس الہلال۔ تو یہاں کہا کہ اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ احل اہل الاحرام، یعنی اہل احرام جو ہیں، یعنی ای یلبی، تلبیہ پڑھتے ہوئے جب وہ نیت کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یحل اہل
المدینہ، اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنی احرام یا کے آغاز میں حج اور عمرے کی نیت جو ہے وہ کریں گے یا تلبیہ پکاریں گے من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے، یہ میقات ہے ان کا اہل مدینہ کا۔ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اور اہل شام جو ہیں وہ جوفہ مقام سے اپنا احرام باندھیں گے۔ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور اہل نجد یا ان کے اطراف کے یا اس طرف سے آنے والے لوگ، خاص طور پر خلیجی ریاستوں کے لوگ بائی روڈ جانے والے، یہ قرن منازل سے احرام باندھیں گے جو کہ طائف والا ہے۔ اسی طرح قال عبداللہ وبلغنی، حدیث کے جو راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے مزید فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے، وبلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، اور اسی طرح اہل یمن یا اس طرف سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ یلملم میقات سے آغاز کریں گے اپنے احرام کا، اور اسی طرح تلبیہ کا، حج اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے۔ ناظرین، یہ بالکل بعین ہی وہی الفاظ تھے جن کا تذکرہ سے پہلے میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث میں ہوا ہے۔ آتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے اسی پہ اکتفا کیا ہے مواقیت یا میقات کے سلسلے میں ذکر کرنے پر، 2 حدیثیں ذکر کیں۔ اس کے بعد ایک نیا منسک ہے حج کا یا عبادت کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس بارے میں بھی جان لینا ایک حج اور عمرہ والے کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ایک لیسن ہے، اس کو ازبر کرنا اور یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں جو احکامات و مسائل ہیں ان کا بھی سیکھنا از حد ضروری ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں اور اس حکم کو واضح کیا ہے کہ باب التلبیہ و صفتها و وقتها، کہ تلبیہ پڑھنے کے جو الفاظ ہیں اس کی ادائیگی کا جو انداز یا کیفیت ہے یا اس کا جو وقت ہے، اس کے سلسلے میں یہ حدیث وہ ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 736 یعنی 736 ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا ذکر ہوا ہے۔ تلبیہ جس سے مراد وہ خاص ذکر ہے جو حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہوئے آغاز میں ایک حاجی یا معتمر پکارتا ہے، اور مشروع ہے کہ اس کو اونچی آواز سے بھی پڑھا جائے یا کہا جائے یا ذکر کیا جائے، جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ وہ کیا تھا کہ لبیک۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تلبیہ کی نسبت آپ کی ذات کے ساتھ یا آپ کی ذات کی طرف بالکل یہ اظہر من الشمس ہے، کلیئر دین سن، کہ یہ تلبیہ اللہ کی منشا اور مراد ہے۔ یا آپ جب بھی، ویسے تو کوئی بھی آپ کا حکم، کوئی بھی آپ کا فعل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ ہی کی منشا اور مراد ہوتی ہے، لیکن یہاں تو حد یہ ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے باقاعدہ اس تلبیہ کی نسبت پیغمبر پاک کی ذات کے ساتھ کی، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو تلبیہ تھا وہ یہ الفاظ تھے، تو اسی لیے امت نے اسی کو ازبر کیا اور اسی کو جاری و ساری رکھا، قیامت تک یہی تلبیہ جاری رہے گا۔ اس کے الفاظ یہ یاد کر لینے کے لائق ہیں، جس کو نہیں یہ یاد، وہ حج اور عمرہ کا ارادہ جو نہیں بھی رکھتا وہ بھی یہ الفاظ یاد کر سکتا ہے۔ جو الفاظ اپنی اہمیت، اپنے معانی اور مفاہیم اس اعتبار سے بالکل واضح ہیں کہ لبیک حاضر ہوں میں، اللہم اے اللہ میں حاضر ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا لبیک میں حاضر ہوں، 2 بار یہ کہا۔ کس نے کہا؟ رحمت للعالمین، جو کہ امام الانبیاء اور امام الرسل بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ذرا یہ ذہن میں رکھیے، اور خود سپردگی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور
انکساری اور اللہ کی ذات کی طرف حوالگی عبادت کے دوران، یہ کہ اس کا عجیب اور انوکھا انداز ہے الفاظ کے اندر کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں میں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر قسم کے جھوٹے معبود اور ہر قسم کے شرک جو کہ رمق بھی اس کی جو ہے یا معمولی اس کے بارے میں تصور اور شائبہ، اس کی بھی جڑیں کاٹتی۔ لا شریکہ، لا پہلے لائے تاکہ اس کی جڑیں کٹ جائیں شرک کی، لا شریک لک لبیک، اور بعد میں پھر کہ تیری بندگی، تیری الوہیت کے اعتراف اور اظہار اور عبودیت کے لیے تیری بارگاہ میں فقیر بن کر، محتاج بن کر حاضر ہوں۔ ان الحمد، آگے اللہ کی ذات، اس کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کا اعتراف ہے کہ کائنات کی ساری تعریفات اور ہر قسم کی تعریفات کا سزاوار اے اللہ تیری ذات ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، اور ہر قسم کی نعمت جو تو نے اپنے بندوں کو عطا کی، اور ان من جملہ نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے تیری بارگاہ میں حاضری، جس کی تو نے مجھے توفیق دی اس مستعار زندگی میں اس قابل نہیں تھا، تو یہ نعمت وہ بھی تیری ہی طرف سے، تیری ہی جناب سے، والملک، اور پوری کائنات کی بادشاہی، اس کے اختیارات جملہ، اس کی قوتیں، طاقتیں، اس کے لیے جو عظمتیں اور سطوتیں، اے اللہ تیری ہی ذات کو لائق ہے۔ الملک میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ اللہ قادر مطلق، پوری کائنات کی بادشاہی، اس کے اختیارات، تصرفات، تو یہ ہے وہ تصور اللہ کی بادشاہی کا جس کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ۔ آگے پھر شرک کی نفی کی اور توحید کا، جب شرک کی نفی ہو تو ساتھ ہی توحید کا اثبات ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کے نقص اور عیب سے تیری ذات مبرہ ہے تو ہر قسم کے محامد و محاسن سے تیری ذات معرہ اور مرصع ہے، مزین ہے، آراستہ و پیراستہ ہے۔ تو یہ تلبیہ اور پھر اس سے متعلقہ دیگر کچھ احکامات جو مسائل اس سے متعلقہ ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر ہم اپنے آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ سر دست اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا، جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس سے پہلے پروگرامز میں بھی حج سے متعلقہ خاص طور پر ان اسباق کو ذہن میں رکھیے گا، ان کو یاد کیجیے گا اور اپنی عملی زندگی میں ان کو منطبق کیجیے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔